ضمیر گوارا کر سکتا ہے، اگرچہ کہ میں انگریزی تعلیم پایا ہوں گا، میں سب کچھ کیا ہوں گا، لیکن میرا ضمیر تو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، پوترے نواسوں کے ساتھ فحش پکچر دیکھوں اور ان کے ٹی وی دیکھوں۔ اس وجہ سے میں جانا نہیں چاہتا۔ آج ہم اپنے گھروں میں اگر دیکھیں، ٹی وی ایک ضرورت کی چیز ہوگی، ٹھیک ہے، ضرورت کی حد تک استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر ہم حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو کس حد تک اس کا استعمال صحیح ہو رہا ہے اور کس حد تک اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم شیطان کو گھر میں ہم خود داخل کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بولیں کہ شیطان جو ہے ستا رہا بہکا رہا، تو شیطان کو لائے کون؟ ہم ہی لائے۔ کیا لانے کے بعد کنٹرول کر سک رہے ہیں؟ لانے کے بعد ان چیزوں کو جو ہے ہم ختم کر سک رہے ہیں؟ نہیں ختم کر سکتے۔ بلکہ تعجب یہ ہے کہ ایک 6 سال 7 سال کا بچہ ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے اتنا عادی ہو گیا کہ اب اس کے بعد یہ چیز آنے والی ہے، بتاتا کہ اب یہ جو ٹی وی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اب یہ منظر آنے والا ہے، یہ چیز پکچر بتایا جانے والا ہے۔ ایک 6 سال کا بچہ اس کو قیاس کر رہا ہے اور اس کو قبول کر کے بتلا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ جب 6 سال کے بچے میں ٹی وی کے تعلق سے اتنی جو ہے چیزیں سرایت کر جائیں تو بڑا ہونے تک اس کا کیا حال ہوگا؟ بڑا ہونے کے بعد کیا وہ قرآن پڑھنے کی طرف آئے گا؟ کیا وہ نماز پڑھنے کی طرف آئے گا یا ماں باپ کی اطاعت کی طرف آئے گا؟ تو بتلایا گیا کہ یہ اسباب ہیں۔ پھر اس کے ساتھ تجزیہ نگاروں نے بتلایا کہ سب سے پہلے تو ہمارے گھروں میں دین کا ماحول ختم ہو گیا۔ پہلے ہر گھر میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، ایک دوسرے سے محبت سے بات کرنے، اخلاق سے پیش آنے کا ایک ماحول تھا، لیکن اب وہ ساری چیزیں ختم ہوتے ہوتے صرف گھر کے اندر جو بھی ڈیڈی بیڈی کیا ہے جیسا بھی ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے اسلامی طور طریق کو، ناموں کو بھی اپنے گھر میں استعمال کرنا نہیں چاہتے، بلکہ انگریزی جو الفاظ ہیں، انگریزی جو طور طریق ہے اور انگریزی کے جو رواجات ہیں اس کو فخریہ طور پر ہم خود داخل کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ بگاڑ ہمارے سے ہے یا کسی اور سے؟ بگاڑ کسی اور سے نہیں ہے کہ ہماری ذہنی فکر زوال کی طرف آ گئی، ہمارا ذہن غیر کی برتری کو قبول کر رہا ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کا جو کچھ ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح بتلایا گیا کہ اب ماحول ختم ہو گیا، ٹی وی داخل ہو گیا، اب اس کے بعد تعلیم کا جب مسئلہ آتا ہے، ہر ماں باپ اگرچہ کہ میں رکشہ چلانے والا ہوگا، آٹو چلانے والا ہوگا، یہ تصور لیا ہوا ہے کہ میرا بیٹا انگریزی میڈیم میں پڑھے اور وہ انگریزی نظمیں سنائے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہم پہلے استاد نہیں رکھ رہے ہیں، کے جی میں داخل کر رہے ہیں تو لاکھوں روپے ڈونیشن دے کر کے جی میں داخلہ لے رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو فلاں مشن اسکول میں داخلہ ملا۔ پھر اس کے بعد آ کے یہ سنا رہے ہیں کہ صاحب وہاں سب سے پہلے وہ عیسائیوں کی جو کیا ہے گانا ہے اور ان کا جو طریقہ ہے وہ پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے مجبور ہیں پڑھنے سے۔ تو عیسائی مشنری اسکول میں ہم خود داخل کرے اور کوشش کر کے داخل کرے، رشوت دے کے داخل کرے، پھر اس کے بعد ہم شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو پڑھا رہے ہیں، تو کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ آپ خود گئے ہیں پڑھاؤ بول کر، تو پڑھائیں گے۔ خیر پڑھائے، لیکن پڑھانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پہلی دوسری چوتھی پانچویں ترقی کرتے ہوئے آتا ہے، ایس ایس سی تک آتا ہے، تو جس طرح ہم اس کے ایس ایس سی تک آنے پر محنت کرتے رہے، سائنس کے لیے ٹیچر رکھے،
میتھ کے لیے ٹیچر رکھے، اور جن جن مضامین میں وہ کمزور ہے ان سب کے لیے ہم ٹیچر رکھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے ٹیچر رکھے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ذرا دوسرے مضامین میں زیادہ وقت دے رہا ہے، آپ مختصر پڑھا کے چلے جائیں۔ آپ اگر کبھی نہیں آئے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، تو نہیں پڑھانے والا بول رہا میں بھی گنڈے کے واسطے پڑھا رہا ہوں، اللہ کے واسطے تو نہیں پڑھا رہا ہوں، تو نہیں پڑھا تو اور اچھا ہے۔ تو قرآن ناظرہ پڑھانے کے لیے ہم یہ طریقہ اختیار کیے ہیں، اور ان مضامین کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، ٹیچروں کو بلا رہے ہیں، اور جو سینٹر ہیں اور جو بھی انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں شریک کرا محنت کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے دینی تعلیم کی طرف محنت کی؟ کیا دینی تربیت کی طرف محنت کی؟ تو اب اس کو ماحول بھی وہی ملتے جا رہا ہے، تعلیم بھی وہی ملتے جا رہی، اس کے بعد ہم اس سے توقع رکھ رہے ہیں کہ تو نیک بن، تو اسلامی تعلیمات کا حامل بن۔ تو انہیں بولے گا مجھے اسلام معلوم ہی نہیں ہے تو میں حامل کیسا بنوں؟ اسلام کیا ہے مجھے بتلایا نہیں گیا تو میں کیا اسلام کی طرف آؤں؟ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اصلاح معاشرہ اس سے نہیں ہوتا کہ ہم جلسہ کر لیں، اصلاح معاشرہ اس سے نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کتاب لکھ دیں، اصلاح معاشرہ اس سے نہیں ہوتا کہ ہم ایک کانفرنس کر دیں اور کہیں کہ ہاں ہمارا کام ہو گیا۔ یہ کام نہیں ہوا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پہلی مرتبہ خلیفہ بنایا گیا اور آپ خطبے کے لیے تشریف لائے تو خطبہ تیار نہیں تھا، تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ اے لوگو، تم بولنے والے کے محتاج نہیں ہو بلکہ عملی کام کرنے والے کی تم کو ضرورت ہے، بولنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تیاری نہیں کیا، آئندہ انشاءاللہ بیان کروں۔ حضرت عثمان غنی نے یہی بیان فرمایا اور کچھ نہیں بیان فرمایا خطبہ، کہ تم کو کام کرنے والے کی ضرورت ہے، خالی بولنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا، ہمارے بزرگوں کا کیا اصول تھا؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کی تربیت خود بذات سے خود کرتے، ان کو دین سکھاتے، چھوٹے بچے ہوتے تو ان کو خود اپنے ساتھ نماز کو لے جاتے اور ان کو بتلاتے کہ دیکھو نماز ایسا پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، یہ ہے، بہرحال جیسا بھی ہے، قرآن پڑھاتے، دینیات پڑھاتے، مسائل سکھاتے۔ تو اس طرح سے بچے کی تربیت خود بخود ہوتی جاتی، اور انگریزی تعلیم پایا تو کوئی حرج نہیں، کیوں کہ جب دین میں انہیں پختہ ہو گیا تو اب اس کے بعد کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن ہم دین میں جب کمزور رکھے اور یہ کہیں گے کہ قوت دے رہے ہیں دوسری چیز کی اور توقع رکھ رہے ہیں اس کی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اسباب فساد کیا ہیں وہی ہم کو تلاش کرنا ہے۔ اب اس کے بعد بچہ ہمارا ایس ایس سی پاس ہو گیا، انٹر پاس ہو گیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، جو بھی بن گیا، خیر یہ تو مبارک ہے خاندان والوں کے لیے کہ ان کا بچہ تعلیم یافتہ ہوا۔ اب اس کے بعد فکر یہ ہوتی ہے کہ اب کمانا چاہیے، کمانے کے لیے سعودی جائے یا امریکہ جائے، لندن جائے یا امارات جائے، کہیں جاتا ہے۔ اب تک تو اس کو دینی ماحول نہیں ملا تھا، دینی تربیت نہیں ہوئی تھی، اب اس کو دوسرے ملک میں جو دین سمجھ میں آتا ہے تو اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دین یہی ہے، یہی حقیقت ہے۔ اب اگر ہم اس کو سمجھائیں کہ صاحب یہ دین نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، تو وہ ہم سے پوچھتا ہے کیا اب تک بتائے، کیا اب تک سمجھائے؟ چنانچہ اس وقت دکن میں قادیانیوں کا ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے، ورنگل اور محبوب نگر کے ضلع زیادہ متاثر ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ جاتے ہیں دیہات میں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں کیا یہاں مسجد نہیں